السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، سبزیوں کے فوائد کا سلسلہ شروع ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر گاجر کا مزاج، افعال، خواص اور فوائد بیان کیے گئے۔ آج جس سبزی کا ذکر کیا جا رہا ہے عرف عام کے اندر اسے مولی کہا جا رہا ہے۔ تصویر کے اندر بھی آپ حضرات کو نظر آ رہی ہے مولی۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے سے دیکھا جائے گا کہ اس کا مزاج کیا ہے اور استعمال کرنے والے بندے کا مزاج کیا ہے۔ اگر مزاج کے موافق ہوگا وہ سبزی اور وہ پھل اس بندے کو فائدہ دے گا، اور اگر پہلے ہی سے اس خلط کی زیادتی ہے تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ تو مولی کا مزاج حکیم یاسین رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں اور ان کے علم کو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، تو وہ فرماتے ہیں کہ مولی کا مزاج اعصابی غدی ہے، یعنی اعصاب میں تحریک پیدا ہوگی، غدد کے اندر تحلیل پیدا ہوگی اور عضلات کے اندر تسکین پیدا ہوتی ہے مولی کے کھانے سے۔ مولی نمک لگا کر خام حالت میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور پکا کر بطور سبزی بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کچی اگر اس کو کھایا جائے تو یہ پیٹ کے اندر ہوا پیدا کرتی ہے اور منہ سے بدبو بھی آتی ہے اور دیر ہضم ہے، ہضم بھی دیر سے ہوتی ہے۔ اس پہ اگر نمک لگا کے کھایا جائے اور کھانے کے بعد اوپر سے 2-3 ڈلیاں گڑ کی لے لی جائیں تو منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہاضم بھی جلدی ہوتی ہے اور نفخ بھی کم پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر پکا کر سبزی جس طرح پکائی جاتی ہے اس طرح باقی سبزیوں میں ملا کر اسے پکا کے استعمال کیا جائے تو یہ جلدی ہضم ہونے والی ہے۔ مولی کا مزاج بلغمی مزاج ہے، وافر مقدار میں بلغم پیدا کرتی ہے، یعنی وہ لوگ جو خشک مزاج ہیں، عضلاتی مزاج کے لوگ، ان کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ صفرا کا اخراج ہوتا ہے، یرقان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گردے کے اندر اور مثانے کے اندر جو سوزش ہوتی ہے، چند دنوں کے استعمال سے گردے اور مثانے کی سوزش بھی ختم ہو جاتی ہے، اور گردہ اور مثانہ کے اندر جو پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، صفراوی پتھریاں، ان پتھریوں کو نکالنے کے لیے اگر مولی کا استعمال کیا جائے تو مولی کے استعمال سے گردہ اور مثانہ کی پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں۔ دو اس کے بڑے فائدے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان میں سے ایک فائدہ ہے یرقان اصفر، یعنی کالا یرقان۔ جن لوگوں کو کالا یرقان ہو وہ لوگ رات کو مولی کو جہاں پہ اوس پڑتی ہے، خالی جگہ پہ، گھر کی چھت پہ یا گھر کے صحن میں رکھ دیں یا کھیت میں رکھ دیں، نکال کر، زمین سے نکال کر، اور وہاں پڑی رہے، رات کو اوس پڑے، اوس پوری رات یہ بہہ رہے، اور صبح بالکل نہار منہ کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے اس کے گھنٹے ڈیڑھ بعد مولی کو کاٹ کر اوپر نمک لگا کر کھایا جائے، اور اس کے جو کنارے پہ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں ان کو بھی کھا لیا جائے، تو کالے یرقان کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح مولی کے پتے جو تازہ ہوں، ان تازہ پتوں کو کوٹ کر لنگری میں
اس جوس نکال کر، پتوں کا جو عرق ہوتا ہے وہ نکال کر اس میں مصری ڈالی جائے، چینی یا شکر نہیں ڈالنی۔ یرکان والوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، چینی یا شکر نہیں ڈالنی، مصری ڈالنی ہے، اور مصری ڈال کر 1 کپ روزانہ استعمال کیا جائے۔ انشاءاللہ کالے یرکان والے بندے کو 1 ماہ آپ استعمال کروائیں اور اس کے بعد جا کے ٹیسٹ کروائیں، لیبارٹری والا بھی حیران ہوگا، ڈاکٹر بھی حیران ہوگا کہ اس نے کیا استعمال کیا ہے۔ اور آپ نے استعمال کیا کیا ہوگا؟ صرف مولی اور اس کے پتے اور مصری۔ انشاءاللہ کالے یرکان کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ دوسرا اس کا بڑا فائدہ وہ یہ ہے، جسم سے صفرا کافی مقدار میں خارج کرتی ہے مولی۔ اگر صفرا خارج نہ ہو، جگر اور پتے کے اندر سدے پیدا ہو جاتے ہیں اور جگر کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے بندے کو، اب وہی صفرا جو اندر پیدا ہوا ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے، جس طرح برف جم جاتی ہے سردی کی وجہ سے، اس طرح وہ صفرا جب منجمد ہو جائے تو وہ پتے میں چلا جاتا ہے اور اسے صفراوی پتھریوں کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہ بڑے لوگ پتے کو سرے سے ہی نکال دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو چیز پیدا کی ہے وہ فضول تو نہیں پیدا کی کہ آپ جو ہے نا وہ آنکھ میں درد ہو تو آنکھ نکال دو، کان میں درد ہو تو کان نکال دو، دانت میں درد ہو تو دانت نکال دو۔ یہ نکالنا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ جس بندے کو پتے کی پتھریاں ہوں، یا ڈاکٹر جس بندے کو مشورہ دے کہ پتا آپ کا ہم نے نکالنا ہے آپریشن کر کے، آپریشن کرنا آسان، چھوٹا سا آپریشن ہے، لیکن اس کے بعد بہت ساری ایسی بیماریاں جنم دیتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں۔ اس لیے میں ان دوستوں سے کہوں گا جن کے پتے کے اندر پتھریاں ہیں، شدید تکلیف ہوتی ہے، گردے کے درد سے بھی زیادہ پتے والے مریض کو تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ مولی کا استعمال کثرت کے ساتھ کریں۔ اگر وہ مولی کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں گے، صفرا خارج ہوگا اور پتھریاں تحلیل ہو کر پتہ بھی نہیں چلے گا، پیشاب کے ذریعے آسانی کے ساتھ خارج ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا، پتھریوں کی 3 قسمیں، سوداوی پتھری، صفراوی پتھری اور اعصابی پتھری۔ ہمارے ایک دوست تھے، یہ بات میری قابل غور ہے، انہیں پتھری تھی گردے کے اندر، بہت سارے حکیموں کے پاس وہ گئے تو سب نے اس کو کہا گاجر کھائیں، مولی کھائیں، شلغم کھائیں، کھیرا کھائیں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں، وہ بیچارہ کھاتا رہا، اور آخر میں ایک وقت ایسا آ گیا کہ گردہ اس کا پھولنے لگا اور پتھری اور بڑی ہو گئی، اور پھر اسے مشورہ دیا، ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کر دیا۔ جب آپریشن کروایا گیا تو اس کے بعد وہ پتھری دیکھی، اتنی بڑی اس کی پتھری تھی، 18-20 mm کے قریب تھی۔ تو حکماء کے پاس جب لے کر آئے تو سارے حکیموں نے نا سر پہ ہاتھ مارا اور اس کے بعد کہا کہ ہم سارے مل کر آپ کی پتھریوں کو بڑا کرتے رہیں۔ اعصابی پتھری ہو جس بندے کو، مولی تو اس کی غذا ہے، اس سے اخراج نہیں ہوگا، وہ پتھری اور بڑی ہوگی۔ صفراوی پتھریوں کے لیے یہ کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ آب حیات کا نام دیا جائے تو بھی یہ نام چھوٹا پڑ جاتا ہے، لیکن کس نبض کے لیے؟ بندے کے اندر ہو گرمی کی زیادتی ہو، اگر گرمی کی زیادتی والے بندے کو یہ استعمال کروائے جائیں 4 چیزیں، مولی، گاجر، خربوزہ اور کھیرا، تو انشاءاللہ پتے کی پتھریاں خارج ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کا پتا نکال دیا ہے، اب وہ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، میں انہیں بھی مشورہ دوں گا کہ وہ مولی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک اور فائدہ، جن لوگوں کا پیشاب قطرے قطرے آتا ہے، کھل کے پورا نہیں آتا چھوٹا پیشاب، یا بار بار آتا ہے، رک رک کے آتا ہے، پیشاب آنے کے بعد پھر بھی قطروں کا احساس ہوتا ہے،
تو وہ زہر رگوں میں پیشاب رکا ہوا ہے، پیشاب کھل کے نہیں آ رہا، تو ایسا مریض بھی مولی کا استعمال کثرت کے ساتھ کرے، انشاءاللہ یہ تکلیف بھی رفع ہو جائے گی۔ ایک اور بڑا فائدہ، ہمارے وہ بھائی جو حلال رزق کے لیے سعودی عرب، دبئی، عرب امارات، قطر، عمان یا امریکہ یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جاتے ہیں، تو جانے سے پہلے ظاہر ہے ان کا لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ لوگ لیبارٹری ٹیسٹ میں ناکام ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اوہو لیبارٹری کے اندر یورک ایسڈ آ گیا ہے، لیبارٹری کے اندر کولیسٹرول کی زیادتی ہے، جگر کی گرمی ہے، اور اب وہ پریشان ہوتے ہیں۔ انہیں میں مشورہ دوں گا، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ 15 دن کے اندر دوبارہ ان کا لیبارٹری ٹیسٹ پاس ہو جائے، تو وہ مولی، گاجر، کھیرے کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں، بطور سلاد بھی کھائیں اور سالن بھی، چاہے گرم چیزیں، پکوڑے، چکن، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، بھول جائیں ان چیزوں کو، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ 15 دن کے بعد جا کے ٹیسٹ کروائیں اور آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے۔ آپ چلے جائیں باہر، ڈالر کمائیں، ریال کمائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، صدقہ بھی کریں، اور اپنے بھائی حکیم محمد اسحاق کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔